بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لباس کا پہننا۔ اتنا لباس پہننا ضروری ہے کہ جس سے 70 عورت ہو جائے۔ عورتیں بہت باریک اور چست لباس ہرگز نہ پہنیں جس سے بدن کے اعضاء ظاہر ہوں کہ عورتوں کا ایسا کپڑا پہننا حرام ہے۔ مرد بھی پاجامہ اور تہبند اتنے باریک اور ہلکے کپڑے کا نہ پہنیں کہ جس سے بدن کی رنگت جھلکے اور ستر پوشی نہ ہو۔ مردوں کو بھی ایسا تہبند اور پاجامہ پہننا جائز نہیں۔ مردوں کو دھوتی نہیں پہننی چاہیے۔ دھوتی پہننا ہندوؤں کا لباس ہے۔ اس سے ستر پوشی بھی نہیں ہوتی۔ چلنے اور اٹھنے بیٹھنے میں اکثر ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے۔ اس طرح ہر وہ لباس جو یہود و نصارہ یا دوسرے کفار کا قومی یا مذہبی لباس ہے، مسلمانوں کو ہرگز نہیں پہننا چاہیے۔ اور ایسا تنگ لباس بھی ناجائز ہے جس سے رکوع و سجود نہ ہو سکے۔ نکر اور جانگی بھی ہرگز نہ پہنیں کہ گھٹنوں اور ران کو کھولنا حرام ہے۔ ہاں، تہبند کے نیچے اگر نکر یا جانگی پہنے تو کوئی حرج نہیں۔ مردوں کو ریشمی لباس پہننا یا لڑکوں کو پہننا حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن اگر ریشمی کپڑے کا بانا سود کا ہو اور تانا ریشم کا ہو تو یہ کپڑا مردوں کے لیے بھی جائز ہے۔ عورت کو سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے۔ کسی غیر محرم کے سامنے بدن کا کوئی حصہ کھولنا جائز نہیں۔ بالغ عورت کو غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا یا سر کے حصے سے دوپٹہ ہٹانا جائز نہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ نئی دلہن کا منہ دیکھتے ہیں اور کچھ رقم منہ دکھائی میں دلہن کو دیتے ہیں۔ غیر محرم لوگوں کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں۔ مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا منع ہے۔ سفید کپڑے بہترین ہیں کہ حدیث میں اس کی تعریف آئی ہے، اور سیاہ رنگ کے کپڑے بھی بہتر ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ معظمہ تشریف لائے تو سر اقدس پر کالے رنگ کا عمامہ تھا جو زعفران میں رنگا ہوا، اور سرخ رنگ کا کپڑا عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ علماء کو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ وہ پہچانے جائیں، کہ لوگوں کو ان سے علمی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور علم کی عزت و وقت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکے۔ عورتوں کو چوڑی دار تنگ پاجامہ نہیں پہننا چاہیے، اس سے ان کی پنڈلیاں اور رانوں کی بناوٹ اور شکل ظاہر ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کے پاجامے غرارے، ڈھیلے ڈھالے اور نیچے ہوں کہ قدم چھپ جائیں۔ ان کے لیے جہاں تک پاؤں کا زیادہ سے زیادہ حصہ چھپ جائے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ مردوں کا پاجامہ یا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہونا سخت منع ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اون اور بالوں کے کپڑے حضرت انبیاء کی سنت ہیں، اور بہت سے اولیاء کاملین اور بزرگان دین نے اپنی زندگی بھر ان کپڑوں کو پہنا ہے۔ حدیث میں ہے، اون کے کپڑے پہن کر اپنے دلوں کو منور کرو کہ دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں نور ہے۔ کپڑا داہنی طرف سے پہننا، مثلاً پہلے داہنی آستین داہنا پانچہ پہننا سنت ہے، اور کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول ولا قوہ۔ ترجمہ یعنی اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور مجھے رزق دیا بغیر میری قوت و طاقت کے۔